جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی ٹینشن آئے نا تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو چیزیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ اسی انسان کی زندگی میں وہ ٹینشنیں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو کچھ عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت میں بندے کو کیوں ڈالے گا؟ آپ سوچ کر دیکھیے، ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے تو وہ اپنے بچے کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی، تو ہمارا رب تو فرماتا ہے کہ ہمیں اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار ہے۔ تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنا پیار کرنے والا رب ہمیں ٹینشن میں کیوں ڈالتا ہے، ہمیں ٹینشن کیوں دیتا ہے، ہمیں دنیا میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں، ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ آپ نے سوچا ہے؟ آپ یاد رکھیں کہ یقیناً اگر آپ کی زندگی میں کوئی ٹینشن، مصیبت، پریشانی آئی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ بڑا دینے والا ہے، کچھ آپ کو عطا کرنے والا ہے جسے آپ اپنی عبادتوں کے ذریعے سے جس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور میں آپ کو یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، اس کے اوپر مصیبتیں ڈال کر۔ بغیر مصیبتوں کے بندہ کتنے بھی اچھے کام کر لے، وہ ذکر و اذکار کر لے، عبادات کر لے، وہ عبادتوں کی وجہ سے وہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ دو چیزیں بندے کو صرف اس کے اوپر مصیبتیں آ کر ہی ملتی ہیں۔ تو یقیناً آپ کا دل اس بات کو سن کر بہت مطمئن ہوگا، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ٹینشن میں ہیں تو آپ کے دل و دماغ سے ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ یہ سمجھیں نا کہ یہ تو ہم مانتے ہیں، ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ کس کی مرضی سے آتی ہے؟ اللہ کی مرضی سے آتی ہے۔ وہ اللہ جب چاہتا ہے، جب ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے، جب ہمیں تکلیف آتی ہے، ورنہ تو کوئی پوری دنیا مل کر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ قرآن میں چیلنج کرتا ہے نا، إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو یار ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اس نے ہمیں پریشانی دی کیوں ہے، یہ ہمیں مصیبت میں ڈالا کیوں ہے؟ اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کی آزمائش کی وجہ سے اس کو دو چیزیں عطا کرتا ہے۔ پہلی چیز، اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ کبیرہ گناہ وہ گناہ جس کا تعلق خود بندے کی ذات سے ہے اور اللہ کی ذات سے ہے، اس میں حقوق العباد کا تعلق نہ ہو، وہ کبیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اوپر آزمائش ڈال کر، مصیبت ڈال کر بندے کے ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اب اللہ تعالیٰ آزماتا کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ آزماتا ان لوگوں کو ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ جن سے محبت نہیں کرتا انہیں تو آزماتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نیک ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ہمارے عمل ٹھیک ہیں، اس کے بعد بھی اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تمہیں آزمائیں گے جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری جانوں سے اور پھلوں کے نقصان سے، اولاد وغیرہ سے۔ تو ہمارے اوپر اگر آزمائش آ رہی ہے تو آپ سمجھ لیں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، انہی لوگوں کو آزماتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا عطا کرتا ہے؟ اس کے وہ گناہ جنہیں بندہ جانتا بھی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ نہ جانے ہم سے کتنے ایسے گناہ ہوتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے نا، وہ امتحان والی، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلند مقام عطا کرنا چاہتا ہے، ورنہ ہمارے اوپر یہ مصیبت پریشانی نہیں آتی ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے، لہٰذا جو تکلیفیں تم کو پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں۔ تو جو گناہگار لوگوں پر پریشانیاں آتی ہیں وہ تو گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ نیک بندوں پر اگر پریشانیاں آ رہی ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم اس وہم میں ہو، اس خیال میں ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی تکلیفیں تو پہنچی ہی نہیں ہیں۔ تو اگر ہمارے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش آئے نا اور ہم پر کوئی مصیبت آئے تو اس میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر آپ نے صبر کے دامن کو تھامے رکھا تو خدا کی قسم دنیا آخرت
دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، آج ہم ایک گاؤں میں سروے کرنے گئے، وہاں کے حالات دیکھ کر دل کانپ گیا۔ 3 ایسے گھر دیکھے جو گھر کم اور کھنڈر زیادہ لگتے تھے۔ ان کے گھروں میں چھتیں نہیں ہیں، صرف ایک ترپال بندھا ہوا ہے۔ جب برسات آتی ہے تو ان کے کمرے ندی بن جاتے ہیں، اور جب آندھی چلتی ہے تو چھتیں اڑ جاتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان گھروں میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ یتیم ہیں، عورتیں جو کہ بیوہ ہیں۔ یہ صرف 3 گھر ہیں، لیکن تینوں کے پیچھے 3 کہانیاں ہیں۔ بھوک ہے، بے بسی ہے، اور خاموشی میں چھپی آہیں ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی مدد ان کو ایک پکی چھت دے سکتی ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اس کار خیر میں حصہ لیں۔ آپ اپنا دل بڑا کیجئے اور ان کے لیے وہ چھت بنائیں جس کے نیچے بچے آرام سے رہ کر ہم تمام لوگوں کو دعائیں دیں، جن کی دعائیں انشاءاللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔